رول بائی فیئر کے تھرو وہ یہ اس یونیورسٹی کو چلا رہے ہیں. اسٹوڈنٹس میں ڈر پیدا کرو اور پھر اس پہ حکومت کرو. کہ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس جو کافی سالوں سے گریجویٹ ہو چکے ہیں وہ رہ رہے تھے تو ان کو یونیورسٹی کی طرف سے ایکسپیل کیا گیا تاکہ نئے اسٹوڈنٹس کو جگہ مل سکے. تو یہ امپروومنٹ بھی تو آ رہی ہے. اور دوسرا اکیڈیمک ایئر اینڈ ہو گیا اسٹوڈنٹس کا, تو پھر ان کا کیا جواز ہے ہاسٹلس کے اندر رہنے کا؟ صرف ایک ہاسٹل نہیں تھا, یہ ان لوگوں نے ہاسٹل خالی کیا, میڈیا پہ اپنے آئپ بنائے, باقی جو یونیورسٹی تھی وہ سب بھول گئے. اگر ہم فیس ہاسٹلس کے لیے الگ پے کرتے ہیں اور سیمیسٹر فیس الگ پے کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے یہاں پہ اگر ہاسٹل میں رہنا ہے تو اس کا تعلق میرے ایکیڈیمک ایکٹیویٹی کے ساتھ نہیں ہے. اگر اس کا یہی موقف ہے تو میں اس سوال یہی پوچھوں گا, آپ لوگوں نے سمر سیمیسٹر کیوں ختم؟ لا کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی چھٹیوں میں اگست کے لاسٹ ویک میں پیپرز ہیں, تو انہوں نے تیاری کہاں کرنی ہے؟ جو انرولمنٹ فارمز یا آپ نے بھر کے دیے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹرانسپورٹ اور جو ہاسٹلز ہیں وہ صرف اکیڈیمک ایئر کے دوران, اور اکیڈیمک ایئر کی بھی ڈیوریشن اس میں مینشنڈ ہے. ہم اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک طرح گیم کھیلا کہ اسٹوڈنٹ جب یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہم سال فیس پے کرتے ہیں تو ہمیں ہاسٹل دے دو. اب اس سال انہوں نے جو اپلیکیشن ہے انہوں نے اپڈیٹ کیا اور یہ پوائنٹس انہوں نے ایڈ کیا تاکہ نیکسٹ ایئر اسٹوڈنٹس یہ آواز نہ اٹھا سکے کہ ہم نے فیس تو پوری سال کا دیا ہے. کوئی کسی اسٹوڈنٹ باڈی نے یونیورسٹی کو اس پہ ریچ آؤٹ کیا, کنفرنٹ کیا کہ آپ لوگ اس کو ایٹ لیسٹ ختم کریں اس میں سے؟ ہم جس آفس کا بھی دروازہ کٹاتے ہیں ان کا سوال یہی ہوتا ہے, ان کا ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ آپ اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. حالانکہ اس میں انٹرسٹ اسٹوڈنٹس ریپرزینٹیٹیو کا نہیں بلکہ یہ 54,000 جو انرول اسٹوڈنٹس ہیں ان کا مطالبہ ہے. پہلے اگر لڑائیاں ہوتی تھی تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کا ذمہ داری اسٹوڈنٹ ہے. لڑائیاں رکنا یا کوئی اور جرم یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. اگر وہ یہ کام نہ کرے تو پھر کون کرے گا؟ یونیورسٹی کے اندر پروسیس ہے. جی بالکل, ان کے 2 روم ہیں, ایک ہاسٹل ایریا میں ہے, ایک ڈپارٹمنٹ ایریا میں. جب تک اسٹوڈنٹ تنگ رہے گی, جنگ رہے گی, یہ کوئی لیگل نہ ہے. کوئی اسٹوڈنٹس انٹرنشپ کے حوالے سے یا مطلب اپنی سیلف اسٹڈی کرنے یا جاب کرنے, تو ان کا جو اپنی سیلف جو پکٹ مانی ہے وہ اب ہاسٹل میں نہ رہنے کی وجہ سے باہر پرائیویٹ ہاسٹل میں رہتے وقت بہت ان پہ بوجھ بن گیا ہے. جو ہماری ڈپارٹمنٹ کی فیس تھی 18 سے 19,000, 22,000, 25,000, اب وہ فیس بالکل 50,000, 55,000, 60,000 بھی چلے گی. ایک گورنمنٹ یونیورسٹی میں آپ اتنی فیس لے رہے تو غریب پھر کام پڑے گا. ہیراسمنٹ کمیٹی ہونی چاہیے اور اس میں فیمیل کا ریپرزنٹیشن ہو. ابھی تک یونیورسٹی کے اندر فیمیل کا ریپرزنٹیشن نہیں ہے. وہ اس نے کہا نام کیا, میں کہا سر شمس اللہ, کہتا ہے کاکڑوں, میں کہا جی, کہتا ہے کلاس پلس, میں کہا جی. میں حیران ہو گیا اتنا سارے ڈیٹا اس کے پاس کہاں سے, یعنی کہ یہاں بھی ہمارے اس جگہ پہ بھی پولیس آتے رہے. سلام ساتھیوں, 18 مئی 2026 پی یو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا جاتا ہے جس میں تمام اسٹوڈنٹس کو کہا جاتا ہے کہ وہ 25 مئی تک اپنے جو ہاسٹلس ہیں ان کو ایویکویٹ کر دیں. اس میں وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جو ہاسٹلس ہیں ان کی تزئین و آرائش کا کرنی ہے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. اس کے علاوہ انہوں نے سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں ان کو بہتر کرنا ہے جس میں بایو میٹرک سسٹم ہے. لیکن اس کے اوپر اسٹوڈنٹس نے بھی کافی تحفظات کا اظہار کیا, لیکن ان کو کسی طرح بھی یونیورسٹی کی طرف سے اپنی کنسیڈریشن میں نہیں لایا گیا. تو اسی سارے چیزوں کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم پی یو کے جو پشتون ایجوکیشن ڈیولپمنٹ موومنٹ ہے ان کے کچھ چیئرمین ہیں ہمارے ساتھ, سلمان احساس, اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ پشتون ایجوکیشن ڈیولپمنٹ موومنٹ کے جنرل سیکرٹری ہیں شمس اللہ. تو ان کے ساتھ ہم آج ڈسکس کریں گے کہ کیا مسائل ہیں جو اسٹوڈنٹس نے اس پورے عرصے کے دوران فیس کیے ہیں اور کیا رویے ہیں جو ایڈمنسٹریشن کے اچانک پچھلے 1-2 سالوں سے تبدیل ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے میں جو چیئرمین ہیں سلمان, آپ سے چاہوں گا کہ آپ ذرا بتائیں کہ یہ نوٹیفیکیشن اچانک سے 1 ہفتے کی ٹائم لائن دی گئی. اسٹوڈنٹس جو پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ کوئی بلوچستان سے ہیں, جی بی سے ہیں, سندھ سے ہیں, کے پی کے سے ہیں, بلوچستان سے, تو کس طرح وہ سارا اسٹوڈنٹس نے مینیج کیا اور کیا پہلے آپ کو انٹیمیشن تھی اس کی کہ یہ ہونے والا ہے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار یور ویلیوبل ٹائم, اور میری طرف سے اور میری تنظیم کی طرف سے آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری آواز اٹھانے کے لیے ٹائم دے دیا. کامریڈ, بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا یہ سوال کا تعلق صرف 1 ہفتے تک نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق 2 سال سے ہے. مسئلہ یہ تھا کہ یہ نوٹیفیکیشن اس ٹائم انہوں نے ایشو کیا
جب اسٹوڈینٹس گھروں میں عید کے دنوں جا رہے تھے، اور جب نوٹیفیکیشن جاری کیا، اس کا حادثہ ہمارے لیے ہمارے ساتھ پہلے ہی سے تھا، کیونکہ پچھلے سال انہوں نے یہی نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اور اس میں یہ بہانہ بنایا تھا کہ ہم نے رینوویشن کرنی ہے، ہم نے پینٹنگ کرنی ہے. تو اس ٹائم اسٹوڈنٹس جو ریپریزنٹیٹیو ہے یا جو تنظیمیں ہے یا ایون نیوٹرل اسٹوڈنٹس سارے جو پنجاب یونیورسٹی کے پائنیئرس تھے، وہ اس پر ایگری ہو گئے کہ چلو یہ انتظامیہ ہے اس سال ایک بیسٹ اسٹیپ لے رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ کمپرومائز کریں گے. لیکن جب ہم چھٹیوں کے بعد آ گئے تو اب اسٹوڈنٹس خود وہاں پہ اگر آپ سروے کر لیں، اس نوٹیفیکیشن کا کوئی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں تھا، آؤٹ پٹ کوئی نہیں تھا، نہ کمرے میں کوئی ایسا رینوویشن ہوا تھا، نہ کوئی پینٹنگ ہوئی تھی. اس کے بعد اسٹوڈنٹس فرسٹریشن میں آ گئے، ہر وارڈن کے پاس اسٹوڈنٹ کے پاس جا رہے تھے کہ میرا روم ابھی تو کر لو، پینٹنگ کر لو وغیرہ وغیرہ. تو اس سال تو ہو گیا. اس سال دوبارہ انہوں نے یہی نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ہم کیا کرتے، ہم فنگر پرنٹ کی سسٹم کی تنصیب کے لیے کام کر رہے ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ یونیورسٹی لائف میں پھر فنگر پرنٹ سسٹم کیا یہ کوئی کریڈٹ کالج تو نہیں ہے، نہ کوئی یہ ایک ریسٹرکٹیڈ ایریا ہے کہ یہاں پہ صرف یہ سسٹم کو بحال کرنے کے لیے، یہی سسٹم کو لگانے کے لیے آپ اسٹوڈنٹس کے مستقبل پر داؤ لگائے. تو ایک تو یہ کہ وہ کام اگر وہ کرنا بھی چاہے کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسٹوڈنٹس لیگل اسٹوڈنٹس کے لیے کر لے، لیکن وہ کام تو ایک ہفتے کا کام ہے اور یہ 3 مہینے اسٹوڈنٹس کا کیوں ضائع ہو رہا ہے. اب یہ صرف بہانے بناتے ہیں. نوٹیفیکیشن جو جاری کیا ہے اس میں 1% بھی ایسا کوئی چیز نہیں جو اسٹوڈنٹس کو اس سے سیٹسفائڈ ہو جائے کہ بالکل یہ انتظامیہ ٹھیک کر رہا ہے. تو میں اگر آپ سے پوچھوں، یونیورسٹی چاہ رہی ہے بایو میٹرک سسٹمز کو بہتر کرنا ہے، یا تو پچھلے 1 سال سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں امپروومنٹ بھی تو آئی ہے سسٹم کے اندر، کہ جو اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کی طرف سے تھا کہ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس جو کافی سالوں سے گریجویٹ ہو چکے ہیں وہ رہ رہے تھے، تو ان کو یونیورسٹی کی طرف سے ایکسپیل کیا گیا تاکہ نئے اسٹوڈنٹس کو جگہ مل سکے. تو یہ امپروومنٹ بھی تو آ رہی ہے. اور دوسرا، جب اسٹوڈنٹس اکیڈیمک ایئر اینڈ ہو گیا اسٹوڈنٹس کا، تو پھر ان کا کیا جواز ہے ہاسٹلس کے اندر رہنے کا؟ تو یونیورسٹیز میں آپ کو نہیں لگتا کہ ان بجا ہے کہ وہ ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ اب جائیں گھروں کو، اور جب آپ کا اکیڈیمک ایئر اسٹارٹ ہوگا تو آپ واپس آ جائیے گا؟ سب سے پہلے تو آپ کو تھینک یو کہیں گے کہ آپ آئے، آپ نے ٹائم دیا. آپ نے جو سوال کیا تھا بہت ہی پیارا سوال تھا. وہ اس کے حوالے سے جو یہ تو صرف ایک ہی بہانہ تھا کہ ہاسٹلز میں ریونیشن کریں گے، الیکٹرانک جو ریپیئرنگ ہے وہ کریں گے، باقی گیٹ پہ جو سسٹم ان لوگوں نے لگایا، مطلب ایک وہ سسٹم لگا دیا کہ ایک پیغام اس نے یونیورسٹی سے یہ دیا کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ نہیں، یہاں پہ ایک مطلب کہ الگ ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں. تو ایک تو یہ ان لوگوں نے پیغام دیا. باقی یہ لوگوں نے ایک صرف بہانہ بنایا، نیوز پہ چھاپا کہ ہم نے ہاسٹل کو خالی کیا، ہاسٹل سے ایلیگل اسٹوڈنٹ کو نکالا. ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، چاہے ہم باہر رہے تو باہر ہم رہ رہے تو پولیس والوں کی وجہ سے مسئلے آ رہے ہیں. ڈیلی مطلب کوئی نہ کوئی ہمارا لڑکا لے کے جا رہے ہیں پولیس میں، کبھی کہاں پہ کبھی کہاں پہ، یہ پولیس اسٹیشن جاتے رہے. اور یہ جو لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ایک ہائی بنایا تھا کہ ہم یونیورسٹی کے بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. یونیورسٹی کی بہتری کے لیے اگر ان لوگوں نے کام کرنا تھا، صرف ایک ہاسٹل نہیں تھا. یہ ان لوگوں نے ہاسٹل خالی کیا، میڈیا پہ اپنے ہائی بنائے، باقی جو یونیورسٹی تھی وہ سب بھول گئے. مطلب یونیورسٹی میں نہ اسپورٹ گالا اس سال ہوئی، نہ پچھلے سال ہوئی، نہ یونیورسٹی کی طرف سے کوئی سیمینار ہوا، نہ کوئی ہاسٹل میں جو واٹر کولرز ہے وہ نہ بہتر ہوئے، نہ میس بہتر ہوئے، بلکہ فیس بڑھی ہے. جو ڈپارٹمنٹ میں ہمیں جو کنسیشن ملتی تھی وہ بھی ختم کر دی. یونیورسٹی کی طرف سے جو اسکالرشپ آتی تھی، جو پلاٹ کے لیے تھا، جو غریبوں کے لیے تھا، وہ سب کچھ ختم کر دیا ان لوگوں نے. مطلب ان لوگوں نے صرف ایک پلان بنایا تھا کہ ہاسٹل خالی کریں گے، صرف سوشل میڈیا پہ اب اس کو ہائپ بنا دیں گے، باقی جو کام ہے وہ سارے اس میں چھپا دیں گے. یعنی کہ اسپورٹ گالے کے جو مطلب یعنی فنڈنگ ہوتی ہے وہ کچھ نہیں ہوا، یعنی کہ جو سیمینار کے حوالے سے ہوتے رہے وہ بھی کچھ نہیں ہوا. جو ان لوگوں نے بس صرف ایک سیکورٹی زیادہ بڑھائی ہے، مطلب 150 پہ 400 تعداد کر دیا، صرف اس لیے کہ
स्टूडेंट को तंग करो, गेट पे रोको उसको, मतलब जहाँ पे उनको इन लोगों ने एक अलग ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम जीरो, आई थिंक जीरो ग्रुप उसको कहते हैं। मतलब जहाँ पे स्टूडेंट मतलब कोई अपनी हक की बात करे वो लोग आते हैं मारते, यानी कि गालियाँ देते, जोर ज़बरदस्ती करते कि डीएसए साहब से आप लोगों ने परमिशन नहीं ली, डीजे से आपने परमिशन नहीं ली, यानी कि अलग टाइप के बहाने होते हैं, अलग टाइप पे तंग करते हैं स्टूडेंट को, ना कोई एक्टिविटी उनको देते हैं, ना उनको मतलब यानी कि आज़ाद रहने देते। एक मतलब सेक्टर बन गया यूनिवर्सिटी। मतलब ये सिर्फ हमें मसला नहीं आ रहा है, पूरी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है, जितने भी जहाँ के लोकल जो लोग हैं, उनके लिए भी मसला बना हुआ। अगर हम इस चीज को कंटिन्यू करें, आपके स्टूडेंट्स को क्या मसला है कि जब एकेडमिक ईयर एंड हो गया? देखिए, आपके सवाल जो है यही इंतज़ामिया के भी मौक़िफ़ है। DSA साहब जब भी मीडिया पे आते हैं तो यही मौक़िफ़ पेश करते हैं कि एकेडमिक एक्टिविटी स्टूडेंट्स अपने घरों के पास चले जाए। देखिए, हॉस्टल्स और क्लास का ताल्लुक सेपरेटली है। अगर हम फ़ीस हॉस्टल्स के लिए अलग पे करते हैं और सेमेस्टर फ़ीस अलग पे करते हैं, तो इसका मकसद यही है कि हमने यहाँ पे अगर हॉस्टल में रहना है तो इसका ताल्लुक मेरे एकेडमिक एक्टिविटी के साथ नहीं है। अगर इसका यही मौक़िफ़ है तो मैं इस सवाल यही पूछूंगा कि आप लोगों ने समर सेमेस्टर क्यों ख़त्म किया? ये तो छुट्टियों में हमारे पास एक ऑप्शन था कि एकेडमिक एक्टिविटी हमारे लिए हो सकता था। ये समर सेमेस्टर उन्होंने ख़त्म किया है, इससे हज़ारों स्टूडेंट्स की डिग्रियाँ लेट हो जाएगी। मैं सिर्फ उसको इतना एग्जांपल दे सकता हूँ कि हेले कॉलेज में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, इसमें 109 स्टूडेंट्स हैं और इस 109 स्टूडेंट्स ने डेटा कलेक्ट किया है और सारे ये कहते प्रिंसिपल के पास जाते, वाइस चांसलर के पास उन्होंने मेरे ख्याल से एप्लीकेशन जमा किया है कि हमें समर सेमेस्टर दे दो, लेकिन वो ऑफर नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं ऑफर कर रहे क्योंकि उनका ये बहाना फिर खत्म हो जाएगा, एकेडमिक एक्टिविटी नहीं है इसलिए हम हॉस्टल भी बंद कर दें। तो सिर्फ एक बात तो ये है कि एकेडमिक एक्टिविटी उन्होंने ख़त्म किया है लेकिन उन्होंने ख़त्म किया है। दूसरी बात यह है कि यहाँ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ क्लास तक महदूद नहीं है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर 54,000 तलबा व तलबात है जो दूर दराज इलाके से है। इसमें 2% स्टूडेंट्स भी लाहौर से नहीं होंगे। तो जो स्टूडेंट्स पेरिफेरी से आते हैं लाहौर में, वो उनका कोई ना कोई ज़रूर काम होता है, उसका ताल्लुक एकेडमिक एक्टिविटी से ज़रूर होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूँ, इंटर्नशिप्स एक गर्मियों की छुट्टी में स्टूडेंट्स के लिए एक वाहिद अपॉर्चुनिटी है जो वो इंटर्नशिप में प्रैक्टिकल स्किल सीख कर आगे वो अपने डिग्री में जो है उनके लिए फ़ायदे मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइब्रेरी के लिए आना चाहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी जाकर वहाँ पे लाइब्रेरी। अब इसमें ये भी है कि लॉ कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं या फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर है, लॉ कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी छुट्टियों में अगस्त के लास्ट वीक में पेपर्स हैं, तो उन्होंने तैयारी कहाँ करनी है, वहाँ को कहाँ चले जाए? वो तो घरों में कर नहीं सकते क्योंकि आपको खुद पता है कि वहाँ अब हमारी पेरिफेरीज में चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो या जनूबी पंजाब हो, सिंध हो, वहाँ पे क्या गुजर रहे हैं स्टूडेंट्स पर, वहाँ पे तो है नहीं अपॉर्चुनिटी। तो लाहौर में या पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे लिए वो एक ऐसा माहौल है जहाँ पे स्टूडेंट्स ये 3 महीनों में इतना कुछ सीख सकता है जो पूरी साल में नहीं सीख सकता है। दूसरी बात यह है, तीसरी कि हमने हॉस्टल जो फीस पे किया है वो सिर्फ मैंने उनको 8 महीने 9 महीने का फीस नहीं दिया है, बल्कि मैंने उनके लिए उनको 12 महीने का फीस पे किया है। तो ये 3 महीने का फीस वो कहाँ खर्च हुआ? मेरे पैसे जो है वो हराम के पैसे तो नहीं है। लेकिन उन्होंने वो आपसे जब इनरोलमेंट दी है, जो इनरोलमेंट फॉर्म्स या आपने जो भर के दिए हैं उसमें लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट और जो हॉस्टल्स हैं वो सिर्फ एकेडमिक ईयर के दौरान, और एकेडमिक ईयर की भी ड्यूरेशन उसमें मेंशन है कि वो मई में एंड हो। ये देखिए, ये उन्होंने अब ये हम स्टूडेंट के साथ एक तरह गेम खेला। स्टूडेंट जब ये आवाज उठा रहे हैं कि हम साल फीस पे करते हैं तो हमें हॉस्टल दे दो। अब इस साल उन्होंने जो एप्लीकेशन है उन्होंने अपडेट किया और ये पॉइंट्स उन्होंने ऐड किया ताकि नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ये आवाज ना उठा सके कि हमने फीस तो पूरी साल का दिया है, बल्कि वो अपनी एप्लीकेशन को फिल करते वक्त वहाँ पे एक ऑप्शन क्लिक करना जरूरी है। अगर वो आप क्लिक नहीं करेंगे, आपका एप्लीकेशन नामुकम्मल है, तो इट मीन्स स्टूडेंट्स ने अपने खुद मजबूर किया है इस पॉलिसी को फॉलो करने के लिए।
ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ آپ صرف اس سال نہیں رہے گا, نیکسٹ ایئر تو ان کے پاس یہ جواز ہوگا کہ ہم نے تو آلریڈی اپنے جو آپ اپلیکیشن فل کر رہے تھے اس میں آپ نے یہ کلک کیا تھا کہ مجھے صرف اکیڈیمک ایکٹیویٹی کے دوران ہاسٹل دے دے. تو دیکھیں یونیورسٹی اتنی ظلم کر رہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کہ وہ اسٹوڈنٹس کے مستقبل کو نہیں دیکھ رہے, اور وہ اپنی جو ان کے انٹرسٹ ہے یا اسٹوڈنٹس کو دیواروں سے لگانے کے لیے پالیسی بنا رہے. وائس چانسلر سے میں صرف اور ان کے جو ٹیم ہے, جو ڈی جی ہے اور جو ڈی ایس اے ہے, جو 3 بندے ہیں جنہوں نے ساری یونیورسٹی کو فل اپ کیا ہے, ان سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پالیسی جو آپ بنا رہے ہیں کہ نیکسٹ ایئر کے لیے آپ لوگوں نے بالکل ہاسٹل اس لیے بند کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اپلیکیشن میں بھی یہ ڈال دیا. صرف یہ چیزیں نہیں ڈالے, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ اپلیکیشن فارم فل کرتے وقت وہ اسٹوڈنٹس کی سیاست پر قدغنیں لگا رہے. اس میں یہ چیز بھی لکھا ہوا ہے کہ میں کسی بھی سیاسی ایکٹیویٹی میں نہیں جاؤں گا. میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کو کس نے سنبھالنا ہے؟ کل یہاں سے اگر ہم سیاست نہیں کریں گے پھر ہم کہاں چلے جائیں؟ اسٹوڈنٹس پالیٹکس ایک نرسری ہے ہمارے پاس, یہاں ہم سیاست سیکھ کر اسی ملک کو ہم نے لیڈ کرنا ہے, اسی ملک کو ہم نے بچانا ہے. لیکن اگر یہ یونیورسٹی ایک ایسی پالیسی بناتی ہے جو وہ اسٹوڈنٹس پالیٹکس کو بدنام کر رہے, تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اپلیکیشن فارم جو ہے جو انہوں نے جو نیو پوائنٹس ایڈ کیا ہے, یہ ہماری فنڈامنٹل رائٹس کے بھی خلاف ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف ہے, بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے جو بھی نئی پالیسی بناتے ہیں اس میں اسٹوڈنٹس انٹرسٹ کو اوور لک کیا جاتا ہے اور اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ کے لیے دیواروں سے لگاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ صرف مسئلے یہ نہیں ہے کہ ہاسٹلز بند کیے ہیں, ہاسٹلز کے اندر ہزار مسئلے ہیں. اب ایک ایگزامپل میں ان کو دے رہا ہوں, اب ہاسٹل بند ہے, اس کے باوجود بھی فیمیل سے نان میس بل 1000 روپے لے رہے, مطلب یہ 3000 روپے سپٹمبر میں جمع کریں گے. کیوں؟ بس نان میس بل, حالانکہ میس ہاسٹل بند ہے, میس ہال بند ہے, پھر بھی ان سے 1000 روپے لے رہے ہیں. تو یہ کس بنیاد پہ لے رہے ہیں؟ تو اس طرح ہزار مسئلے ہیں. ہاسٹل کے اندر جو سٹاف ہے فیمیل کے ہاسٹل کے اندر اس میں میل سٹاف ہے, اور ہر فیمیل کی اگر میں نہیں آپ خود جائے یا گورنمنٹ کے بندے بھیجے وہ انکوائری کر لے کہ فیمیل وہاں کی فیمیل سٹاف سے کتنے تنگ ہیں, وہ خود یہ چیز تسلیم کرتے ہیں کہ ہم ہیریس ہوتے ہیں. یونیورسٹی کبھی انہوں کے اس کے لیے کوئی پالیسی بنائی ہے؟ اور فیمیل اس چیز سے ڈرتے ہیں اگر میں کمپلینٹ کروں مجھے اس ہاسٹل سے نکالے گا, کیونکہ وہ تو پھر کمپلین بھی برداشت نہیں کرتے. لیکن ہیرسمنٹ کمیٹی تو وہ مینشن کرتے ہیں کہ ہیں یونیورسٹی کے اندر. ہراسمنٹ کمیٹی کی اگر ہم بات کریں یونیورسٹی میں اس طرح مطلب اور بھی کمیٹیز ہیں جو مطلب وہ صرف نام کے کمیٹی ہے, باقی ورک ان کا کوئی بھی نہیں ہے. مطلب کمیٹی تو بنی ہے اس طرح کہ اور کمیٹیاں بھی ہیں جو صرف نام کی کمیٹی, ان میں اسٹوڈنٹ کا کوئی انرولمنٹ نہیں ہے, نہ ان کا خود کوئی ورک چل رہا ہے. ہمارے پاس کیس پڑے ہوئے بہت ساری لڑکیوں کے ہاسٹل میں تنگ کرتے ہیں, ان کے آل کونسل میں انہوں نے اپلیکیشن جمع کی ہے لیکن ان پہ کوئی ایکشن بھی نہیں لیا گیا. یہ سب نام کی کمیٹیاں ہیں, باقی جو بھی کمیٹی یونیورسٹی کی طرف سے ان پہ کوئی کام بھی نہیں ہو رہا, صرف نام کی کمیٹیاں بنائی ہیں, باقی کچھ نہیں ہو رہا. اسٹوڈنٹ کو اسی طرح تنگ کرے, اسی معیار پہ وہی ہو رہا ہے جو پہلے بھی تھا, اب اس سے زیادہ ہو رہا ہے. مطلب اس سال میں تقریباً 3 سوسائڈ ہوئے اس ٹینور میں, کوئی انتظامیہ کی طرف سے ان کے ساتھ نہ کوئی رابطہ ہوا ہے نہ کوئی کال ان کے پیچھے گیا, مطلب کوئی رابطہ بھی نہیں ہوا ان کے بعد. تو مطلب اس طرح کہ اور بھی سارے کیسز پڑے, اگر ہم ایک یہاں پہ بات کریں گے تو لمبا ہو جائے گا بہت زیادہ. اکیڈیمک ایئر جب سٹارٹ ہوا ہے تو انہوں نے آپ سے یہ لکھوایا ہے کہ چلیں یہ جو سیاست میں حصہ نہ لینے والا تو ہم 84 سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ سلسلہ جو اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی ہے مستقل طور پہ وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. لیکن یہ جو انہوں نے نئی ٹرمز ایڈ کی ہیں اس سال کے, صرف اکیڈیمک ایئر کے دوران ہی ہاسٹلز اور بس کی سروسز الاؤ ہوں گی اسٹوڈنٹس کے لیے, تو تب کوئی کسی اسٹوڈنٹ باڈی نے یونیورسٹی کو اس پہ ریچ آؤٹ کیا, کنفرنٹ کیا کہ آپ لوگ اس کو ایٹ لیسٹ ختم کریں اس میں سے؟ اب بات آپ نے جو سوال کیا, دیکھیے یہاں پر یونیورسٹی کے اندر ہماری مسئلے کا سننے والا کوئی نہیں ہے. ہم جس آفس کا بھی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں ان کا سوال یہی ہوتا ہے, ان کا ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ آپ اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. حالانکہ اس میں انٹرسٹ اسٹوڈنٹس ریپرزنٹیٹیو کا نہیں بلکہ یہ 54,000 جو انرول اسٹوڈنٹس ہیں ان کا مطالبہ ہے. ہم نے اس کے حوالے سے صرف 40 دن کا دھرنا دیا تھا, جو ہمارے جو مسئلے مسائل ہے
لیکن اس میں کوئی بھی ایسا انتظامیہ کی طرف سے ایک پروفیسر بھی ہمارے پاس نہیں آیا کہ یہ بچے ہیں، یہ بہت سخت گرمی بھی تھی، یہ بھی اس قوم کے بچے، آ جاؤ آفس میں، آ جاؤ بیٹھو، آپ کے ہم مسئلے سنیں. لیکن کوئی بھی سننے والا نہیں ہے. اگر سننے والا وہاں انتظامیہ کے ہوتا تو آج ہم اس پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے مجبور نہیں ہوتے. جو آج ہم آواز اٹھا رہے ہیں اس لیے تو اٹھا رہے ہیں کہ کوئی ہماری آواز انتظامیہ کی نہیں سننے والا ہے، اور اس میڈیا کے وساطت سے، اس پوڈ کاسٹ کی وساطت سے حکومت اس پہ ایکشن لے لے یا کوئی اور ایکٹیوسٹ اس کا. تو ابھی جو آپ لوگوں نے دھرنا بھی دیا ہے اور سارا کچھ، تو ابھی آپ کیا سوچتے ہیں کہ مین جو لیک کر رہی ہے چیز کہ انتظامیہ اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے درمیان کیا چیز لیک کر رہی ہے کہ جو آپ کی آواز ان تک نہیں پہنچ رہی ہے، اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو پا رہا؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اور جو ایڈمنسٹریشن ہے، گیپ جو آ رہا ہے نا، وی سی صاحب جو محمد علی صاحب ہے، یہ آج تک نہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ملا ہے، نہ کبھی ان کی کوئی ایشو لوگوں نے سنی ہے. باقی جو نیچے بیٹھے ہوئے وہ تو بالکل اس کا سسٹم چلا رہا ہے. بس ایک اسکرپٹ ہوتی ہے، ان کو پکڑا کے باقی سسٹم ہوئی ہے، ہماری کوئی بات نہیں مان رہا. مطلب کہ ایک جو تنظیمیں بنی ہے، جو یونین بنی ہے اسٹوڈنٹ کی، ان کو ایک تعصب کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو کبھی کسی گروپ کے نظر سے دیکھتے ہیں. ان لوگوں کا ایک اپنا ایک پولیٹکس چل رہا ہے. اسٹوڈنٹ کو مطلب یعنی کہ دبا کے رکھنا، اسٹوڈنٹ کو ڈرانا. اداروں میں تو اس طرح کام نہیں ہوتے. اداروں میں مطلب اسٹوڈنٹ کو بہت اچھے ٹریٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بڑے اچھے سلوک کے ساتھ بات ہوتی ہے. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر جو ہمیں مطلب کہ کوئی اس وے میں بات کرے کہ ہمارا بھی دل خوش ہو. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ٹیچر کا عزت کریں، ہم بھی چاہتے ہیں جو ہمارے بڑے ہم ان سے کچھ سیکھیں. لیکن ان لوگوں کے جو رویے ہمیں مجبور کر دیتے. کبھی یہ لوگ سیکورٹی بھیج دیتے، جان بوجھ کے گالیاں نکالتے، نشے کے حالات میں آتے، پتہ نہیں وہ اپنی ہوش آواز میں نہیں تھے، آ کے تمہاری ماں بہن کی گالی نکال دیتے. پھر تمہاری قومیت پہ بات، ٹیچرز کی بات کرتے ہیں نہیں سیکورٹیز، یہ ان لوگوں کو الگ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ان لوگوں نے صرف ایک کام کیا، 150 سے لے کر 400 تک وہ صرف سیکورٹی بڑھائے گی، باقی کچھ بھی نہیں ہوا. زیرو گروپ کے نام سے ایک سیکورٹی کا ایک اپنا گروپ ہے، وہ بنایا گیا، اس کو استعمال کرتے اسٹوڈنٹ کے خلاف. مطلب اسٹوڈنٹ کو اٹھاتے، ان کا پھر اپنا ایمرجنسی کوئی روم ہوتا. یہ مطلب یعنی کہ بالکل ایک کینڈ بنا ہوا ہے. باقی یونیورسٹیز کے ساتھ اب ہم کمپیریزن کریں، ٹھیک ہے پولیٹیکل جو ایک ہے کریک ڈاؤن، وہ پاکستان کی ساری یونیورسٹیز میں یونینز نہیں ہیں، لیکن ایک یہ بھی تو پی یو کی تاریخ تھی کہ آئے روز جو وہاں پر جمعیت اور ڈفرینٹ تنظیموں کی لڑائیاں ہوتی تھیں، سب میڈیا پہ بھی چلتا تھا سب کچھ، ٹھیک ہے. تو ابھی پچھلے 1-2 سالوں سے ہمیں وہ دیکھنے میں نہیں آ رہی. اور انہوں نے اس کے سیکیورٹی انتظامات ٹھیک ہوئے ہیں تو لڑکیوں کے انہوں نے کرفیو ٹائم بھی تھوڑے سے بڑھا دیے اس میں، کہ اب سیکیورٹی حالات تو کہیں نہ کہیں وہ پالیسیز جو مینجمنٹ کی آپ کو لگتا ہے کہ بہتر بھی ثابت ہو؟ دیکھیے اس کا جواب میں دے دوں گا، پارشلی ٹھیک بھی ہے، لیکن پارشلی یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے. پہلے اگر لڑائیاں ہوتی تھی تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کا ذمہ داری اسٹوڈنٹ ہے. لڑائیاں رکنا یا کوئی اور جرم یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. اگر وہ یہ کام نہ کرے تو پھر کون کرے گا؟ اچھا، پھر اسی ٹائم بھی جب لڑائیاں ہوتی تھی، جب یہ انتظامیہ کے آنے سے پہلے، جو وی سی ہے وائس چانسلر کے آنے سے پہلے جب لڑائیاں ہوتی تھی، اس میں انتظامیہ خود انوالو تھی. اس میں انتظامیہ خود یہ چاہتی تھی کہ ایسا ماحول ہم کریٹ کر لے کہ اسٹوڈنٹس آپس میں لڑے. اچھا، جب یہ وائس چانسلر اور اس کا سیٹ اپ آ گیا تو اس کے آنے کے بعد یہ لڑائیاں جب ختم ہوئی، ان کی کچھ پالیسیاں ہے جو ٹھیک ہے، لیکن ہم جب ان کی پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو پھر وہی سیکورٹی گارڈ ہمیں مجبور کرتے ہیں. اب لڑائیاں اگر اسٹوڈنٹس کے درمیان نہیں ہے، یہ فائدہ ہے ہمارے لیے، لیکن یہ اسٹوڈنٹس اور سیکورٹی گارڈ یا انتظامیہ کے درمیان جو ٹسل چل رہا ہے، یہ پھر کیوں چل رہا ہے؟ یہ ختم کرنی چاہیے. اور اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کے مسائل حل کریں. اب اس کا میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یونیورسٹی کے 9 دروازے ہیں، تقریباً یہ سارے دروازے رات کو بند ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے. پھر وہ دروازے 3-4 دروازے انہوں نے بند کیے. اس کے ساتھ ساتھ ہاسٹل کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دروازے وہ ڈپارٹمنٹل ایریا کے جانے کے لیے وہ دروازے بند کیے. تو اسٹوڈنٹ جب بھی جاتے ہیں انٹر ہوتے ہیں یونیورسٹی کے اندر تو وہاں پہ رش زیادہ ہو جاتا ہے. پھر وہ سیکورٹی گارڈس کے ساتھ کہتے کہ میں جلدی میں ہوں, مجھے راستہ دے دو. وہ کہتے کہ تھوڑا صبر کر لو, کارڈ دکھا دو. یہ یونیورسٹی بہت بڑی ہے, تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس اور سیکورٹی گارڈ کے درمیان ہر وقت ہر ڈیلی بیسس پر لڑائی ہوتی ہے. تو پھر یہ لڑائی کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ اس کے ساتھ ساتھ جب یہاں پہ ہی کوئی سیکورٹی گارڈ کے ساتھ ہماری لڑائی حق پہ ہو جائے یا وہ ہم پر اٹیک کر لے, پھر وہ سیکورٹی گارڈ کو نشانہ نہیں بناتے, وہ اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ اپنے غلط کیا ہے, پھر ان کو شکایت بھیج دیتے, اس کو ایکسپیل کرتے. سیکورٹی گارڈز کی اپنی سیل, اپنی ٹرچر سیل روم ہے یونیورسٹی کے اندر جی بالکل, ان کے 2 روم ہے, ایک ہاسٹل ایریا میں ہے, ایک ڈپارٹمنٹ ایریا میں. وہاں پہ اسٹوڈنٹ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں, 2-3-4 گھنٹے ان کو وہاں پہ بٹھا دیتے ہیں. پھر ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ معافی مانگو, اگر آپ معافی نہیں مانگیں گے تو ہم آپ کو پولیس کا حوالے کریں گے. تو مجھے یہ بتائے کہ ایک یونیورسٹی کے اندر جو پہلے ایسا ماحول تو نہیں تھا, ایک ڈیبیٹ کا کلچر تھا. ایسا بھی ہوا ہے کہ کل کے اسٹڈی سرکل کی وجہ سے میں بذات خود مجھے رسٹیکیٹ کیا ہے. اسٹڈی سرکل کی وجہ سے ہم نے یہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو وومن کی جو ایشوز ہے, اور اس میں ہم نے پروفیسر نیرا کرمانی کو انوائٹ کیا تھا. تو اس وجہ سے میں اس وقت ایجوکیشن سیکریٹری تھا, مجھے رسٹیکیٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جب بھی کوئی اسٹڈی سرکل ہوتا ہے یہ تو پھر یہ سیکورٹی گارڈ آتے ہیں, ان سے ویڈیو بناتے ہیں, ان سے پکچر لیتے ہیں. ایون یہ خود یہاں پہ ایسے سوسائٹی بھی ہے جو جیسے کہ انڈر ہے, ان کو بھی اسٹوڈنٹس انہوں نے معاف نہیں کیے. تو یہ سوال ہے کہ سیکورٹی گارڈ جو ہے یہ بار بار اسٹوڈنٹس کو کیوں تنگ کر رہے ہیں. یہ جب ایسے ایریا جو یہاں پہ سیٹنگ ایریا ہوتا ہے, جیسے ہم STC کو کہتے ہیں, وہاں پہ اسٹوڈنٹ بیٹھتے ہیں, تو وہ ہر گروپ میں جا کر یہ سیکورٹی گارڈ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں, یہاں کیا کر رہے ہو. ایون یہاں ابھی ہوئے کہ STC پر لوگ ہیپی برتھڈے بھی جو میل فیمیل ہوتے ہیں وہ بھی سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. یہ یونیورسٹی کی طرف سے اس کو جی یونیورسٹی کی طرف سے. تو وہ لڑائیاں جب شروع ہوتے ہیں سیکورٹی گارڈز کے درمیان, وہ لڑائیاں کیوں ختم نہیں کر سکتے؟ اصل لڑائی تو وہی ہے. لیکن وہ تو ایک موقف یہ بھی ہے کہ جب سے وہ یہ نئے VC صاحب آئے ہیں اور انہوں نے یہ نئی پالیسیز لی ہیں, تو اب کنسرٹ بھی ہو رہے ہیں, کلچرل ایونٹس بھی ہو رہے ہیں یونیورسٹی کے اندر. جو پالیسی کے حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے نا, پالیسی ایک ہوتی ہے کہ مطلب VC کا جو کام ہوتا ہے, مطلب جو اداروں کے اندر جو کام ہوتا ہے, مطلب اس پہ کریکولم پہ کام ہوتا ہے, ایونٹس پہ کام ہوتے ہیں, اسپورٹ گالا ہوتی ہے اس کی طرف, مطلب یعنی کہ اسکالرشپس ہوتی ہے. یہ پالیسی میں یہ سب باتیں ہیں جتنا ہمیں پتہ ہے نا. یہ تو پالیسی میں نہیں آتا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کو رسٹیکیٹ کرو, آپ اسٹوڈنٹ کو دھکے دے کے نکالو, آپ اسٹوڈنٹ کو بلاؤ کہ اگر آپ نے یہ ایکٹیویٹی کی تو میں آپ کے گھر کال کروں گا, آپ کو سسپینڈ کر دوں گا, آپ کو پیپر نہیں دوں گا. ابھی بھی ہمارے پاس جو ہمارے ریسنٹ سیٹ اپ رہا ہے, جو چیئرمین تھا, وائس چیئرمین تھا, جو ہمارا جنرل سیکریٹری تھا, ان تینوں کی ڈگری روکی گئی ہے صرف اس بات پہ کہ آپ نے معافی مانگنی. جو آپ نے ریزسٹنس کیا تھا, آپ نے جو دھرنا دیا تھا, جو سوسائڈ ہوئے تھے, ہم نے اس کے بارے میں پروٹیسٹ کیا تھا. اور پروٹیسٹ جو تھا, ہم نے ایک جو اسٹوڈنٹ تنظیم جو ہم سارے ایک ساتھ ہوئے تھے, ان کے خلاف ہم نے ایکشن لیا تھا. 50 سے 60 لڑکوں کو ہمارے شوکاز ملے, ابھی بھی مل رہے. ڈپارٹمنٹ کو ان کی طرف سے کال آ رہی ہے کہ آپ آ جائے, یہاں پہ ہمیں کچھ لکھ کے دے دی, آپ کوئی یہاں پہ کوئی اپنا جو نظر ہے وہ ہمیں دے دو کہ آپ وہاں پروٹیسٹ میں تھے, آپ نے ایلیگل نعرے لگائے. ایلیگل نعرے کون سے ہوتے ہیں؟ مطلب جب تک جنگ رہے, جب تک اسٹوڈنٹ تنگ رہے گی, جنگ رہے گی, یہ کوئی ایلیگل نعرہ. مطلب اس بیس پہ بنا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کی 16 سال 18 سال کی جو تعلیم ہے اس کو ضائع کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹ کو پریشر کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک نیا کلچر آ رہا ہے, ہم ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں, یہ لوگ ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں. جو سیٹ اپ ہے ہمارے خلاف کا, ان لوگوں کے اپنے جو فائدے ہیں ان کو مل رہے ہیں, جو اسٹوڈنٹ کو جو نقصان ہو رہا ہے. اگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, پچھلے سال ہمارے کوئی ایک عزیز دوست تھے, ہمارے سینئر بھی تھے, مطلب اس کو اس بنیاد پہ رسٹیکیٹ کر دیا کہ آپ نے ہمارے نیچے کام کرنا ہوگا, آپ نے ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا. اور پھر اس نے منع کر دیا. تو
اس کے گھر والوں کو بلایا, اس کا ابو ہے. کیا کام, مطلب کہ آپ کیا کام کرنا ہوگا لیٹ سے کہ ہمارے لیے کیا کریں آپ؟ لائٹ جو مطلب کہ اسٹوڈنٹ جو تنظیمیں, اسٹوڈنٹ جو یونینز ہے, ان کو آپ نے ہمارے کہنے پہ چلانا ہوگا. مطلب کہ اگر ہم نے ہاسٹل بند کرنا ہوا تو آپ نے ہمارے ساتھ ایک سافٹ امیج ویڈیو کے ذریعے یا اپنے پیج کے ذریعے دینا ہوگا کہ یہ انتظامیہ جو ہے, یہ اسٹاف جو آیا یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. مطلب اس طرح ڈی ایس سی صاحب نے ایک اپنی ٹیم رکھی ہے اسٹوڈنٹ کے, ابھی بھی ہے کہ 4-5 اسٹوڈنٹ اس نے رکھے کہ آپ نے بس ایک سافٹ امیج بنانا ہے. سافٹ امیج کے حوالے سے وہ لوگ اسٹوڈنٹ کو پریشر کیا گیا, یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو تنخواہ ملتی ہے, ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے کام نہیں کرنا ہے تو آپ کو ڈگریاں نہیں ملے گی. اور ڈی جی صاحب جو تھے وہ ہمارے جو عزیز دوست تھے, اس کو جب نکالا گیا یونیورسٹی سے, اب اس کے ابو آئے, فیملی ممبر میں سے ابو آئے, اس کے ابو کے سامنے اس کے کریکٹر اسیسنیشن شروع ہو گئی. حالانکہ کچھ نہ ایویڈنس تھا نہ کچھ. اس لڑکے کے جو رسپیکٹ تھی ابو کے سامنے, یا ابو کا جو رسپیکٹ تھا ایک, تو اس لڑکے کی جو کریکٹر اسیسنیشن ہوئی, وہ لڑکا یونیورسٹی سے بھی بلاک ہو گیا, یونیورسٹی کے گیٹوں میں بھی اسے نہیں چھوڑا گیا. وہ لڑکا 1 سال تک یہاں لاہور میں رہا, اس شرم سے کہ میں کس بنیاد پہ گھر جاؤں, جو ابو کے سامنے جو میری انسلٹ ہوئی ہے وہ میں کس نظر سے ابو کو دیکھوں گا, اور وہ مجھے کس نظر سے دے گا. 1 سال وہ مینٹلی ٹارچر یہاں پہ رہا. یہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ رویہ یہاں پہ ہوتا ہے. اچھا, ابھی اگر ہم کرنٹ وہ جو ایشو چل رہا ہے اس پہ اگر واپس آئیں تو ویسے تو سارے کرنٹ ایشوز ہی رہتے ہیں پاکستان میں, تو اگر ہم اس ایشو کی طرف واپس آئیں کہ جو اسٹوڈنٹس جن کی مجبوری تھی, لیٹ سے کوئی ریسرچ پہ کام کر رہا ہے, کوئی انٹرنشپ کر رہا ہے, کوئی جاب کر رہا ہے, بلوچستان سے آتا ہے اور یہاں سے جاب کر کے, کئی میں نے ایسے اسٹوڈنٹ سے ملا جو گھر پیسے بھیجتے ہیں کیونکہ وہاں پر اس طرح سے مواقع اگر نہیں ہوتے تو اب وہ اسٹوڈنٹس جو پہلے ہاسٹلس میں رہ کے یہ والا اپنا خرچ بچا لیتے تھے تو وہ کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ اب آپ جانتے ہوں گے کئیوں کو. دیکھیے یہ تو بہت مطلب ریئر کیس ہوتے ہیں جو یہاں پہ آ جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے لیے پیسے بھی کماتے ہیں, پھر اس کے بعد گھر والوں کو بھی بھیج دیتے ہیں. اچھا, یہ بات یہ جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ آئے ہوئے ہیں لاہور میں, اور یہاں پہ کوئی اسٹوڈنٹس انٹرنشپ کے حوالے سے یا مطلب اپنی سیلف اسٹڈی کرنے یا جاب کرنے, تو ان کا جو اپنی سیلف جو پکٹ مانی ہے وہ اب ہاسٹل میں نہ رہنے کی وجہ سے باہر پرائیویٹ ہاسٹل میں رہتے وقت بہت ان پہ بوجھ بن گیا ہے. کیوں, اگر پرائیویٹ ہاسٹل دیکھ لے, ایک تو بہت مہنگا ہے, 22-25 ہزار تک مہینہ صرف خرچ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس جو آئے ہوئے ہیں لاہور, وہ اپنے لیے اگر بھی کماتے ہیں وہ صرف پرائیویٹ ہاسٹل کے لیے بھی ان کے لیے بچ نہیں سکتے, تو گھر والوں کو کیسے بیچتے. اصل مسئلہ اس چیز کا ہے کہ یہاں پر جو اسٹوڈنٹس لاہور میں آ جاتے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں یونیورسٹی کے اندر ہاسٹل میں رہ کر میرے لیے وہ ماحول پرووائڈ ہوتا ہے جو ایشوز بہت کم ہوتے ہیں. جیسے کہ بتایا کہ یہاں پہ پرائیویٹ ہاسٹل میں مسئلہ یہ کہ ایک تو مہنگا ہے بہت زیادہ, دوسرا ہے کہ یہاں پہ آپ کا ٹریفک کے ساتھ ہر وقت واسطہ رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں جو آپ کے کمیونٹی کے نہیں ہوتے, لیکن ہاسٹل میں بندہ رہ کر ان کے اپنی کمیونٹی کے بندے بھی ہوتے ہیں, ان کے لیے اسٹڈی روم بھی مل سکتے ہیں, وہ گروپ اسٹڈی کرنے کے لیے بھی ان کے دوست وغیرہ مل جاتے ہیں, ان کے لیے ان کو لائبریری کے لیے بھی ایکسیس ایزی ہو جاتا ہے. تو جواب یہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ادھر لاہور میں چھٹیوں میں آئے ہوئے ہیں ان پہ بہت بڑا پریشر ہے, فائنینشلی بھی پریشر ہے, سوشلی بھی پریشر ہے. ہم کہاں رہ سکے کیونکہ فلیٹ کے اندر یا پرائیویٹ ہاسٹل کے اندر وہ بہت ایشوز کا سامنا کرتے ہیں. تو یہ یونیورسٹی کے ان پالیسی سے بھی اسٹوڈنٹس کا اگر لاہور میں بھی ہے پھر بھی وہ متاثر ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ یونیورسٹی کے اندر وہ کمیونٹیز اپنی بنا کر رہتے ہیں اور باہر ان کو باقی لوگوں کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یونیورسٹی کے اندر اس طرح کا ماحول ہونا کہ جہاں ہر ایتھنک کمیونٹی اپنا ایک بنا کر اور اس کے اندر رہے, سوائے کہ وہ ایک یونیورسٹی کا وہ ماحول ہوتا ہے کہ انکلوسیو ہوتا ہے انوائرمنٹ, تمام سندھی, پشتون, بلوچ سب مل کے اس کو کرتے ہیں, تو یہ کوئی ٹھیک پیرامیٹر ہے؟ جی بالکل. دیکھیں ہم بذات خود ہماری جو تنظیم ہے
وہ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم انکلوسیو رہے. جیسے کہ اب ہمارا جو اسٹڈی سرکل ہوتا ہے وہ کبھی بھی ہم پشتو میں نہیں کرتے. جو اسپیکر ہم بلاتے ہیں وہ پشتو لینگویج میں ہم کبھی نہیں کرتے. ہماری تنظیم کا اصول ہے کہ جو بھی اسپیکر آئے گا وہ اردو یا بائی لینگویج مطلب اپنی لیکچر ڈیلیور کرے گا، تاکہ جو اور بھی قوم کے لوگ ہیں وہ بھی ہم سے سیکھ کر وہ بھی ہماری تنظیم کے اسٹڈی سرکل سے مستفید ہو جائے. دوسری بات یہ، جب بھی ہماری ایونٹ ہو جیسا کہ کلچرل ایونٹ ہو تو اس میں ہم ہر قوم کے اپنی کلچر ریپرزنٹیشن کے لیے موقع دیتے ہیں. تو اس یونیورسٹی میں ایک ہی بات میں اندر ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس یونیورسٹی کے اندر جو انکلوسیو انوائرمنٹ امپروو کیا ہے، یہ واحد تنظیم ہے پشتون ایجوکیشن ڈیولپمنٹ موومنٹ. اور یہ ایک واحد تنظیم ہے جو ایک اسٹوڈنٹس کے لیے ایک لبرل ماحول دیا ہے، جو یہاں پہ وہ میل فیمیل ساتھی گروپ اسٹڈی جہاں بھی وہ بیٹھے ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے ہم نے پہلے بھی مزاحمت کی ہے، آگے بھی مزاحمت کریں گے. لیکن بات یہی ہے کہ انتظامیہ کی پالیسیوں کی وجہ سے یہ چیزیں اب کیوں ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اصل سوال یہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اب انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ایک ہاسٹل سے دوسرے ہاسٹل نہیں جا سکتے. تو ایک اسٹوڈنٹ لیگل اسٹوڈنٹ اگر ایک ہاسٹل سے دوسرے ہاسٹل نہیں جا سکتے اور ان کا ہاسٹل میں اپنا دوست ہو، کلاس فیل ہو، اور وہ یہاں ہاسٹل میں گروپ اسٹڈی تھیسیز ریسرچ کرنے کے لیے اگر نہیں جا سکتے تو وہ گروپنگ کون ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایس ٹی سی پر جب لوگ بیٹھتے ہیں گروپ کے شکل میں تو سیکورٹی گارڈ جا کر ان سے پوچھتے کہ آپ کیوں یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو وہ گروپنگ کون ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ موجودہ یونیورسٹیوں کی پالیسی سے یہ گروپنگ جو ہے، جو انکلوسیو انوائرمنٹ ہے، وہ روز بروز ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو ابھی جیسے میں نے پہلے بھی سوال، اگر میں اسی کو ہی ایک طرح سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ جابس کر رہے ہیں، کسی نے اپنی اسٹڈی کے اوپر کام کرنا ہے، کسی نے اپنا مطلب، تو اس سے جو ایک انیکوالٹی ہے اسٹوڈینٹس کے درمیان کہ لیٹ سے اگر کوئی لوکلی بیسڈ ہے، اسلام آباد سے ہے، کراچی سے ہے، بڑے شہر سے ہے اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، وہ تو ان ریسورسز کو ریچ آؤٹ کر سکتا ہے جو ان شہروں میں وہ موجود ہیں. لیکن جو اسٹوڈنٹ مجبوراً اب واپس گھر گیا ہے 3-4 ماہ کے لیے، کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا شہر میں رہنا بغیر یونیورسٹی کے ہاسٹل کے، تو اس کا کیا اس سارے سلسلے میں نقصان ہو رہا ہے؟ دیکھیے، آپ کی بات جو ہے جو اسٹوڈنٹس گھروں پر ہے ان کا تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ پیریفریز میں وہ اپرچونیٹیز ہمیں پرووائڈ نہیں ہے جو یہاں پہ یونیورسٹی کے اندر ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو لائبریری کا بتایا، انٹرنشپ کا بتایا، جاب کا بتایا، یہ ایشوز تو پیریفری میں نہیں ہے. ایک تو نقصان. دوسرے یہاں پر وہاں پہ یہ نقصان ہو رہے کہ ان کے اسٹڈی جو ہے وہ اکیڈیمکلی بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے، کیونکہ اسٹڈی کے لیے بھی ایک انوائرمنٹ چاہیے، وہ انوائرمنٹ نہیں مل رہا ہے. وہاں پہ نیٹ ورک کا ایشو ہے. اب میں اگر بات کر لوں پیریفری سے بات کر لوں، وہاں پہ نیٹ کا ایشو آ رہا ہے. تو اسٹوڈنٹس کے لیے اس ماڈرن ٹائم میں نیٹ کی بہت ضرورت ہے. تو اگر نیٹ نہیں مل رہا ہے تو اسٹوڈنٹ اسٹڈی کہاں کر لے. اس کے ساتھ ساتھ جو بکس اور کتابیں ہوتی ہیں ان کے لیے ایسی کتابیں جو یہاں پر اویلیبل ہے وہ اپنے فری میں وہ کتابیں نہیں ان کے لیے مل سکتے ہیں، تو وہ کہاں چلے جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اسٹڈی سرکل ہوتے ہیں، وہ اپنے علاقے میں وہ اسٹڈی سرکل کہاں ارینج کر رہے ہیں. تو یہ کہ نقصان اور یہ ہے کہ اگر وہ گھر پہ بھی ہے، نقصان سب سے بڑا اسٹوڈنٹ کے لیے ہی ہے. وہ گھر میں رہ کر ان کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، ان کا اسٹڈی ضائع ہو رہا ہے، ان کا کیریئر خراب ہو رہا ہے. ابھی اگست میں ویسے بھی ابھی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، اکیڈیمک ایئر سپتمبر سے سٹارٹ ہو جائے گا. جی. تو اس سال تو وہ جو نقصان ہونا تھا اس کو ریورس بھی نہیں کیا جا سکتا، یا اب مجھے نہیں لگتا کہ یونیورسٹی جا بھی رہی ہوگی کہ ہم اوپن کر دیں سپتمبر سے پہلے. تو آگے کا کیا لائے عمل ہے؟ جیسے ابھی اگست میں اس کی سٹارٹ ہو جائیں گی انرولمنٹس، تو اس میں پھر سے وہ شک ہوگی کہ انرولمنٹس آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ ایگری کریں کہ آپ اکیڈیمک ایئر کے اندر ہی ہاسٹل کی فیسلٹی یوز کریں گے. تو آپ کیا اس کو کنفرنٹ کریں گے جب یہ انرولمنٹس جو سٹارٹ ہوں گی؟ دیکھیے، ہر وہ مسئلہ، ہر وہ پالیسی جو اسٹوڈنٹ کو افیکٹ کرتا ہے، ہماری یہ اصول ہے، ہماری یہ نظریہ ہے، ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم اس کے خلاف بولیں گے اور مزاحمت کریں گے.
اب اگر انہوں نے یہ پالیسی بنائی ہے تو اس کے خلاف ہم ضرور نکلیں گے، چاہے ہم اس کو کورٹ کے تھرو چیلنج کریں یا گراؤنڈ پہ ہم رجسٹ کر لیں. اور مسائل جو ہے کیمپس کے اندر وہ بہت زیادہ ہے، صرف ہاسٹل نہیں ہے بلکہ اکیڈمک ایشوز بھی ہے، لائبریری ایشوز بھی ہے، ہیلتھ ریلیٹڈ بھی ایشوز ہے. ابھی جو یونیورسٹی کے اندر جو ہیلتھ سینٹر ہے وہاں پہ چلے جو اکوپمنٹ ہے میڈیکل کے لحاظ کے جو وہ وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. تو یہاں پہ اگر میں بات کر لوں ایشوز جو ہے وہ مسائل ابھی کیمپس کا ایک گڑھ بن چکا ہے. تو اس کو حل کرنے کے لیے ہم نے ایک بڑے پیمانے پر ایک اسٹریٹجی لانا ہے اور ان کے لیے پالیسی بنانا ہے. ہم نے سارے اسٹوڈنٹس وداؤٹ کلچر وداؤٹ ریلیجن اکٹھا کر کے اس مسئلے کے لیے آواز اٹھانا ہے اور یہ ہماری حق ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں ان مسئلے کی بات کر لو جو میرا حق نہیں ہوتا. جو میرا جائز حق ہوتے ہیں، لیگل میرا رائٹ ہے، ان پہ ہم کسی صورت میں ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے اور ہر وقت ہم مزاحمت کی شکل میں رہیں گے. ہم نے مزاحمت ہماری تنظیم نے پہلے بھی کیا ہے، آگے بھی کریں گے. جتنی بھی مطلب ہم سب اکٹھے ہو کر اس مسئلے کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ ضرور آواز اٹھائیں گے. تو ابھی اس پہ کوئی آپ کا لائے عمل یا دوسری جو جیسے جمعیت ہے، پنجاب کونسل ہے، اور بھی ڈیفرنٹ ایتھنک کونسلز بھی ہیں، تنظیمیں بھی ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی بات چیت یا اسٹوڈنٹس کا کوئی آرگنائزنگ اس پہ چل رہی ہے؟ آپ نے بات کی کہ اگست میں یعنی کہ یونیورسٹی کھل جائے گی. اگست میں تو یونیورسٹیاں کھل جائے گی لیکن پیو جو وہ کھل جائے گی. اس میں تو ان لوگوں کی سب سے پہلی جو اگلی پالیسی ہے وہ اسٹوڈنٹ جب آئیں گے ہاسٹل والے ان کو گیٹوں میں تنگ کرنا، جام بوجھ کے سیکورٹی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ہاتھاپائی ہو تو ہاتھاپائی ہو اسی بنیاد پہ پھر اس کو سسپینشن دینا، ڈگری رکوانا، پھر یہ ایک سلسلہ بن جاتا ہے. جب یہ حالات بنیں گے آپ ہمارے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا تو ہم مجبور ہوں گے. ہم جمعیت کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، یوسف کا بھی ہمارے ساتھ رہا، کوئی مطلب کہ ہم لوگوں کا ایک ساتھ تھے. تو اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی بات کریں گے نیوٹرل. ہم کوئی نہ کوئی لائحہ ضرور طے کریں گے ان کے خلاف، یعنی کہ جو ان لوگوں نے اسٹوڈنٹ کو ڈسٹرب کیا ہمارے پاس کوئی راستہ ہے نہیں. ہم نے ریزسٹنس کرنا ہوگا اور اگر ریزسٹنس ہم نہ کریں تو یہ یونیورسٹی ایک سیکٹر بن جائے گا. یہ ان لوگوں کا ایک مافیا ٹائپ گروپ بن جائے گا جو آئے مطلب ایک پلاننگ کر کے اپنے مقصد کے لیے جو ان لوگوں نے نہ کبھی کریکولم پہ کوئی کام کیا، نہ یونیورسٹی کے حوالے سے کوئی انفراسٹرکچر بنی ہے، نہ باقی اتنے سارے مسئلے. مطلب کہ ہم اگر بات کریں فیس اتنی زیادہ ہوگی نیوٹرل اسٹوڈنٹ کو، یعنی کہ باہر کے اسٹوڈنٹ کو، یہی لاہور کے اسٹوڈنٹ کو بھی مسئلہ آ رہا ہے فیس میں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری فیس کا کچھ کرو. ہمیں کہہ رہے جو ڈپارٹمنٹ میں جو کنسیشن ملتی تھی ہمیں وہ بھی ختم کر دی. تو ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس ریزسٹنس کے بغیر چاہے باہر ہو اندر ہو سیاسی طرز سے ہو ہم نے ریزسٹنس کرنا ہوگا. اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم وائلنس کریں. ہم کسی صورت نہ وائلنس کرنے والے، نہ ہم کسی کی انسلٹ کرنے والے، بلکہ یہ لوگ انسلٹ ہماری کریں گے، تنگ ہمیں کریں گے، ڈگری ہماری خراب ہوگی. اس بنیاد پہ کہ آپ نے ریزسٹنس نہیں کرنا ہے، خاموش بیٹھنا ہے، جو میں کروں گا آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. یعنی کہ ایک جب ہم پڑھتے صحیح غلط پہچان کے لیے پڑھتے، اگر یہ ہمیں اس چیز سے روکیں گے تو ہمیں پھر چاہیے کہ ہم یا نہ پڑھیں یا ڈگریاں ان کی ہاتھ میں دے دیں، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. اس میں ایک چیز میں ایک اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جو یونیورسٹی کی جو پالیسی ہے اس سے صرف اسٹوڈنٹس نہیں بچے، جو ہمارے ملازمین ہیں وہ بھی ان کے سے نہیں بچے، جو کنٹین والے ہیں. اب میں اگر کنٹین والوں کی بات کر لوں، وہ سارے مزدور ہیں، غریب طبقے کے لوگ ہیں. ان سے 3 مہینوں کا کرایہ لیا جاتا ہے لیکن ان کے کنٹین ہے بند. کافی کنٹین بند ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان سے 3 مہینوں کا کرایہ لیا جا رہا ہے. تو یہ ایک سراسر ظلم ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملازمین کو الاؤنسز نہیں مل رہے، ان کے ساتھ جو وعدے کرتے وہ وعدے پوری نہیں کرتے. اس طرح پروفیسرز کے ساتھ کوئی بھی نہیں بچا ہوا ہے یونیورسٹی میں. تو موجودہ جو انتظامیہ ہے سب کے لیے ایک طرح ظلم کا حجرہ بنا ہوا ہے. تو اس کو رکنے کے لیے اور اس مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، چاہے کوئی جو اسٹوڈنٹ ہو، کلارک ہو، ملازمین ہو، کنٹین والے ہو،
کہ ہم سب اس کے خلاف یکجا ہو کر اور اپنی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم آواز اٹھائیں. ابھی فیسوں میں اضافے کی انہوں نے بات کی, تو وہ کس تناسب سے ہوا ہے, مطلب کتنا اضافہ ہوا ہے, کوئی اگر آپ کو فگر ہو کہ 10,000 15,000 کچھ؟ فیسز جو تھی مطلب پچھلے سال یا اس سے 2-3 سال پہلے جو ہماری ڈپارٹمنٹ کی فیس تھی 18 سے 19,000 22,000 25,000, اب وہ فیس بالکل 50,000 55,000 60,000 بھی چلے گئے. 200% مطلب ہمیں تو مسئلہ آ رہا ہے, یہاں کے لوکل لوگوں کو مسئلہ آ رہا ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم فیس سے تنگ ہیں, اور یہ لوگ ایوننگ کے جو کورس ہے وہ بھی اوپر کرتے, ان کے تو بالکل 1,20,000. ایک گورنمنٹ یونیورسٹی میں آپ اتنی فیس لے رہے تو غریب پھر کام پڑے گا. دیکھیے یونیورسٹی ہر سال فیس بڑھاتی ہے, چاہے ہاسٹل فیس ہو, چاہے میس فیس ہو یا سیمیسٹر فیس ہو. وہ یہ جواز بنا رہے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں. اب دیکھ کے جو ڈیولپ کنٹریز ہے, جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہے, اس میں آپ دیکھیں ان کی پالیسی آپ دیکھیں, وہاں پہ ہیومن ڈیولپمنٹ پر وہ جو ہیومن کیپٹل ہے اس پہ سب سے زیادہ خرچہ مطلب پرافٹ خرچ کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں صرف پنجاب یونیورسٹی کا نہیں, مطلب باقی یونیورسٹی کا بھی یہی حال ہے کہ تعلیم صحت ان پہ وہ پیسے خرچ کرنا یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نقصان کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک بہت غلط تاثر پیدا کیا گیا ہے کہ یونیورسٹی کے اندر فیس کو پورا کرنا, ان کے یونیورسٹی کے خسارے سے نکالنے کے لیے صرف ہم پر بوجھ ڈال رہے ہیں. یونیورسٹی کا جو بھی مسئلہ ہو, انرجی سیو کرنا ہو, بس ہاسٹل بند کرو, یہ ہم نے یہی پورا کرنا ہے. یونیورسٹی کے پاس فنڈ نہ ہو, اسٹوڈنٹ کی فیس بڑھا دو. تو اگر ہم فیس بھی ہم دے رہے ہیں, ٹیکس بھی ہم دے رہے ہیں, یونیورسٹی پھر ہماری پیسے چلتی ہے, تو ایک اخلاقی لحاظ سے, اخلاقی جواز سے اگر دیکھا جائے تو پھر ہمارے مسئلے کی حل نہیں ہوتی. پھر ہم مسئلے کا کیوں شکار ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے. لیکن بہت مطلب بدقسمت یہ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر جو بھی پالیسی بناتی ہے اس میں اسٹوڈنٹس کا ریپرزنٹیشن بھی نہیں ہوتا ہے. HEC کے رولز کے مطابق ہر ڈپارٹمنٹ, ہر یونیورسٹی کے اندر ہیراسمنٹ کمیٹی ہونی چاہیے اور اس میں فیمیل کا ریپرزنٹیشن ہو. ابھی تک یونیورسٹی کے اندر فیمیل کا ریپرزنٹیشن نہیں ہے. ہیراسمنٹ کمیٹیز کے اندر جی, جو ہماری جو اسٹوڈنٹس کا ریپرزنٹیشن ہو, ہم کوئی ہماری وہاں پہ فیمیل بیٹھ کر وہ پالیسی میں بیٹھے نہیں. تو یہ کون سی باڈی ڈیسائیڈ کرے کہ یہ والی فیمیل یا یہ والی گروپ کے لوگ ہوں گے جو جا کے اسٹوڈنٹس کو ریپرزینٹ کریں گے؟ کیونکہ ساری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے پی ڈم کو یا پنجاب کونسل کو یا الیکٹ تو نہیں کیا. ہاں وہ تو دیکھیں ظاہری بات ہے, اس کا کیا ایک ہو طریقہ کار جس کے ذریعے یونیورسٹی جا کے. آپ کی بات کا جو تعلق جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یونین سے ہے. جب اسٹوڈنٹس یونین ہو گئے تو ہمارے یہ مسئلے کے لیے ہماری ایک پراپر ریپرزنٹیشن ہر مسئلے میں, صرف ہیراسمنٹ میں نہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اس کے لیے کوئی حل تو نکالنا ضروری ہے. صرف یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ہیراسمنٹ کمیٹی ہونی چاہیے, بلکہ ہیراسمنٹ کمیٹی پر باقاعدہ اویئرنیس اسٹوڈنٹس کو دینی چاہیے. ڈپارٹمنٹ میں ہاسٹلس کے ان پر سیمینار کرنی چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس کو پتہ چلے کہ ایک اسٹوڈنٹ مجھے کوئی ہیریس کر رہے چاہے ایک فیمیل, تو ان کو اپنی شکایت کرنے کے لیے کہاں چلے جائے. کافی فیمیل اسٹوڈنٹس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے. کمپلینٹ سیل نہیں ہے یونیورسٹی کے اندر. لیٹ سپوز یونیورسٹی کے اندر اگر میں نے ایک پروفیسر کے خلاف شکایت کرنی ہے, وہ ان کے خلاف میں نے کمپلینٹ کرنی ہے, جیز کمپلینٹ کرنی ہے, تو وہ کمپلینٹ کہاں کر لے. کمپلینٹ سیل نہیں ہے یونیورسٹی کے, آپ کو افیشیل ہی نہیں کر سکتے ہو, کیونکہ پھر وہی سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ پھر وہی آپ کو ٹارگیٹ کرے گے کہ پھر آپ نے کمپلینٹ کیوں کیا, پھر آپ کا اکیڈمک کریکٹر خراب کرے گا. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یونیورسٹی ایسی پالیسی بنائے کہ اسٹوڈنٹس کو ریپرزنٹیشن مسئلے کے دوران تو تقریباً اگر ہو تو ریپرزنٹیشن دے. دیکھیے کامریڈ, اگر اسٹوڈنٹس کا ریپرزنٹیشن ہوتا تو یونیورسٹی کے میں جو آج مسئلے چل رہے ہیں اس کا بھی ہم کوئی ضرور نہ ضرور حل نکال دیتے. دیکھیے اب گیٹوں پر ہم سے ٹول ٹیکس لیے جا رہے ہیں, جو بھی یونیورسٹی کے اندر داخل ہوتا ہے تو ان سے 30 روپے لیے جاتے ہیں. یہ کس قانون پر, کس بنیاد پر لیے جا رہے ہیں؟ یہ انرولڈ اسٹوڈنٹ سے بھی لیے جاتے ہیں جس کے پاس کارڈ ہے. جی بالکل, جی جو بھی اندر داخل ہو جاتے ہیں جس کے پاس گاڑی ہوتے ہے بس ان سے 30 روپے لیے جاتے ہیں. کافی اس چیز پہ لڑائیاں ہوئی ہے کہ نہ لے لو, لیکن پھر بھی انتظامیہ وہ جو جس کو ٹیکے پہ دیا ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی مجھے ایک ایسی پبلک سیکٹر بتائے
جو یہ ٹول ٹیکس لیا جا رہا ہے، اس یونیورسٹی کے موجودہ انتظامیہ نے جو ریسورسز ایکسٹریکشن ہے یہ سارا بوجھ صرف اسٹوڈنٹس پر ڈال دیا ہے اور ایک بزنس سیکٹر بنایا ہوا ہے بجائے ایک یہاں پہ تعلیمی درس گاہ ہو. اب یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی جو جامن ہے ان کا وہ درخت چھٹیوں میں اسٹوڈنٹ جاتے ہیں بہت مطلب شوق سے کھاتے ہیں، ان کو بھی ٹھیکے پہ دیا گیا ہے. مطلب یونیورسٹی نے جامن کے درخت ہیں ٹھیکے پہ، ہاں ٹھیکے پہ دیا ہے، اور وہی لوگ وہاں پہ یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کر پیسے پہ آپ کو جمن دے رہے ہیں. تو پہلے جب ہم آتے تھے ہم فری میں کھاتے تھے، اب اگر میں صرف ان کے پاس قریب بھی چلے جاؤ جو جمن کی طرح سیکورٹی والا آتے آپ کیوں یہاں پہ قریب کیوں کر رہے ہو، کیوں کھا رہے ہو، ہمارے پاس ثبوت ہے اس چیز کا. تو یہ آخر کار یہ کیا اس کو مونیٹائز کر جی ہر کسی بھی چیز طریقے سے پیسے نکالے اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں گراؤنڈس پہ دیکھیں جو اسپورٹس گراؤنڈ ہے وہ باہر سے جب کوئی ٹیم آتے ٹورنامنٹ کے لیے وہ ان سے پیسے لی جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس کے لیے باضابطہ خود وہاں پہ جو گراؤنڈ ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. ان کو کہتے کہ یہ باہر کے لوگوں کا ٹیم ہے وہ آتے وہ کھیلتے، آپ لوگوں نے نہیں کھیلنا. یہاں پہ ہے ایک دو ٹیم ایک دو گراؤنڈ ہے لیکن وہ تو اسٹوڈنٹ تو زیادہ ہے. مطلب پی یو کے اندر جو گراؤنڈ ہے ہاں وہ یونیورسٹی باہر کی ٹیموں کو کرائے پہ دیتی ہے اور اسٹوڈنٹس کے لیے الاؤ نہیں ہے. جو پچ ہے جو کرکٹ وہ مختص کی ہے باہر کے لوگوں کے لیے. جو ہمارے لیے ہاں ایک دو ہوں گے لیکن اسٹوڈنٹس کافی زیادہ ہے وہ کہاں کے لیے ہے. تو یہ مسئلے چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو زمینیں ہیں جو ٹھیکے پہ دیا ہے اب اس کے پتہ نہیں اس کے پیسے کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ پیسے کون لے رہے ہیں، اس کا کیا بجٹ ہے اور کہاں خرچ ہوتے ہیں. ایفیلیٹڈ سکولز کے جو کالج کی جتنے بھی ہے ان کے بھی پیسے، مطلب صرف یہ ہے میرا کہ جو مونیٹائز کر رہے ہیں موجودہ یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے سارا بوجھ صرف طلبہ پر ڈال رہے ہیں. اور ہماری جو مسئلہ ہے اس کے لیے نہ اس کا نہ کوئی ریپرزنٹیشن ہے، نہ ہماری مسئلے سن رہے اور نہ ہماری مسئلے کبھی تک حل ہوئے. کامریڈ میں کچھ اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو سیٹ اپ ہے نا اس نے یونیورسٹی میں ایک ایسا ماحول بنا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ یونین ہے نا یہ یونیورسٹی کو ڈسٹرب رکھتی ہے، یہ لڑائیاں کرتی ہے، یہ ڈپارٹمنٹس کو وائلنس میں سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں. ایک جو ہمارا سافٹ امیج تھا، ہم نے جو یونیورسٹی کے لیے کام کیا تھا، جو اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے کام کیا تھا، جو اوورآل اسٹوڈنٹ کے لیے ہم نے کام کیا تھا، ان سب کو اگنور کر کے ان لوگوں نے ایک یہ لیبل لگا دیا کہ یہ تنظیمیں یہاں پہ لڑائیاں کرتی ہیں، بد نظمی پھیلاتے. صرف ہماری امیج کو ایک خراب کرنے کے لیے ان لوگوں نے بہت ساری میڈیا والوں کو بھی بلایا، بلاگز بھی چلائے، ہمارے مطلب نام صرف خراب کیا لوگوں نے. باقی اسٹوڈنٹ یونین وہ ہوتی ہے مطلب ایک ان لوگوں کا سیٹ اپ ہے، ایک سٹاف ہے جو آتے اسٹوڈنٹ کے لیے کام کر دیے، جو مطلب اپنے ٹیچرز کے حوالے سے جو اپنا ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو بھی ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں. اگر ہم اسٹوڈنٹ ایک ساتھ ہو جائے، یونین جو ایک ساتھ ہو جائے، اگر ہم اسٹوڈنٹ کی بات کریں یہ ان کے لیے ایک کمیٹی ٹائپ ہوتی ہے. اگر ہم بات کریں ایک ساتھ تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ غلط ہو. کچھ اسٹوڈنٹ کی ہمیں اس طرح بھی شکایت ملتی ہیں کہ ان کو ڈر رہتا ہے کہ شاید ہماری سرویلنس ہو رہی ہے، لائک ہماری جو پوسٹیں ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ ان کو یونیورسٹی کی طرف سے چیک کیا جا رہا ہے، یا وہاں پر جو ہم وہ باتیں کرتے ہیں تو درمیان میں کچھ لوگ ہیں جو اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. تو آپ کو فیل ہوتا ہے اس طرح سے؟ دیکھیے یہ سوال جو ہے یہ بہت بڑا پرابلم ہے یونیورسٹی کے اندر. موجودہ اس کی پالیسی ہے رول بائی فیئر. رول بائی فیئر کے تھرو وہ یہ اس یونیورسٹی کو چلا رہے ہیں. اسٹوڈنٹس میں ڈر پیدا کرو اور پھر اس پہ حکومت کرو. وہ ڈر یہ ہے کہ جب بھی ہم اسٹوڈنٹس آواز اٹھاتے ہیں تو سیول کپڑے میں لوگ آ جاتے ہیں اور وہ ویڈیو بناتے ہیں. تو ہم جب ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ یہ سیول کپڑے کے بندہ کون ہے تو یہ کہتے کہ ہمارا اپنا بندہ ہے. تو ایک یونیورسٹی کے اندر ایک تعلیمی ادارے کے اندر سیول کپڑے والا کیسے آپ کی ویڈیو بناتے پھر وہ آگے شیئر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی والوں نے یہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی کمنٹس کرتا ہے تو اس کے لیے شکایت بھیج دیتا ہے. اپنے کمنٹس کیوں کیا ہے؟ کیونکہ آپ یونیورسٹی کے اسٹیٹس خراب کر رہے. اس کے ساتھ ساتھ جب بھی وہ کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے، پرامن پروٹیسٹ کرتا ہے تو ان کے گھر والوں کے لیے یہ شکایت بھیج دیتے ہیں، ان کو گھر والوں کے لیے اطلاع مل جاتی ہے. اگر میں فیمیل کی بات کر لوں تو وہ بہت سیریس ایشو ہے. ان کا کوئی چھوٹا سا بھی ایشو ہو وہ ڈائریکٹ ان کے فیملی والوں کو کال کرتے ہیں.
یہاں پہ انہوں نے ایک ایسا سرویلنس سسٹم بنایا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کمنٹ صرف نہیں کر سکتا ہے کہ میں کمنٹ کر لوں یونیورسٹی کے خلاف، اور جو بھی کرتا ہے اس کے لیے شکاز وغیرہ بھیج دیتے ہیں. اب ان کے لیے اتنی یہ اتنی ڈرتے ہیں اس چیز سے کہ یونیورسٹی نے 2 سال سے کمنٹ سیکشن بند کیا ہے. اپنی افیشیل پیج جو فیس بک پیج ہے کمنٹ سیکشن بند کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس آ کر ہماری پالیسیوں کو تنقید کریں گے. اگر ایک تعلیمی ادارہ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ تنقید کر رہا ہے اس لیے میں اس کو بند کر رہا ہوں، تو اٹ مینس کہ آپ غلط کر رہی ہے. جو آپ پالیسی بنا رہی ہے آپ کی غلط ہے. جو فریڈم آف اسپیچ ہے میں بتاتا ہوں. یہاں پہ فریڈم آف اسپیچ چھین لیا گیا ہے یونیورسٹی کے اندر. رائٹ ٹو موومنٹ چھین لیا گیا ہے، کوئی ایک ہاسٹل سے دوسرے ہاسٹل نہیں جا سکتے. رائٹ ٹو اسمبلی یہ چھین لیا گیا ہم سے. رائٹ ٹو ایکسپریشن سم تھنگ وہ چھین لیا گیا ہے. یونیورسٹی جو ہے وہ ایک آج کل ہمیں نہیں لگ رہا ہے کہ یہ ایک تعلیمی درسگاہ ہے، بلکہ ایک وہ ہمیں نظر لگا جیسے کہ ریسٹرکٹڈ ایریا جس میں کوئی بول نہیں سکتا ہو، جس میں کوئی سن نہیں سکتا ہو، جس میں کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا ہے. میں اتنا بھی کہہ سکتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو اتنا ڈرایا گیا ہے کہ وہ جب بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں پروٹیسٹ کے دوران وہ ماسک لگا جاتے ہیں تاکہ یونیورسٹی ہم سے ویڈیو نہ بنا کر وہ آگے بھیج نہ دے. اور یہاں پہ اتنا بھی ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کے دوران وہ آگے نہیں آ سکتے کہ میں اپنی بات کر سکوں. اتنا یہ نہیں کر سکتے کہ اسٹوڈنٹس صرف ایک ویڈیو بنا دے کہ میرے لیے ایشو ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو جو جینون ایشوز ہے اس پہ بھی بات نہیں ہو رہی ہے. تو مسئلہ صرف میرا جواب یہ ہے کہ سرویلنس سسٹم اتنا انہوں نے مضبوط بنایا ہے کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ایک ایمپیریلسٹ اسٹیٹ ہوتے ہیں، جو استعماری سیاست ہوتے، اس میں اتنا نہیں ہوتا جتنا آج کل ہم فیس کر رہے ہیں. ابھی ہم جب ڈسکشن کر رہے تھے تو اس میں آپ نے مینشن کیا کہ پنجاب پولیس کا بھی انوالومنٹ یونیورسٹی کے اندر بڑھ گئی ہے ایز کمپیئر ٹو کہ جو پہلے جو یونیورسٹی کی سیکورٹی ہوتی تھی، اب پنجاب پولیس کو بھی انہوں نے اندر انکارپوریٹ کر لیا ساتھ. تو اس کی کیا انوالومنٹ ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ؟ کامریڈ، سب سے پہلے تو یہ بات کریں گے جو ہمارا جو مسلم ٹون تھاڑا اسٹیشن بنتا ہے نا، تو ہماری جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے سب سے پہلے پولیس آ جاتی ہے. انتظامیہ کی جو سیکورٹی ہے وہ نہیں ہوتی. ابھی ریسنٹلی جو ہمارا گرینڈ نائٹ ہوتا ہے ہر سال، وہ ہمارا پوسٹپونڈ ہو گیا انتظامیہ کی وجہ سے. تو ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے وہاں پہ، مطلب یعنی کہ 40 سے 50 سیکورٹی اور 40 سے 50 پولیس. حالانکہ ہم اتنے اسٹوڈنٹ نہیں تھے جتنے وہ لوگ اسٹرینتھ میں آئے تھے. وہ لوگ شیلڈ وغیرہ لے کے آئے تھے، ہیلمٹ ان لوگوں نے باندھے تھے، ان لوگوں کے پاس ڈنڈے تھے. یعنی کہ وہ لوگ بالکل اس چیز کے لیے تیار ہے کہ اگر لاٹھی چارج کرنے وہ بھی کریں گے. اور جب ہمارے وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی، میں خود ایک دن پولیس اسٹیشن گیا تھا کسی مسئلے میں، تو وہ اس نے کہا تھا نام کیا؟ میں کہا سر شمس اللہ. کہتا ہے کاکڑ ہو؟ میں کہا جی. کہتا ہے کلاس پلس؟ میں کہا جی. میں حیران ہو گیا اتنا سارے ڈیٹا اس کے پاس کہاں سے. یعنی کہ یہاں بھی ہمارے اس جگہ پہ بھی پولیس آتے رہے، ہمیں یہ نہیں پتا ان کو پیچھے خبر کون دیتا ہے کہ یہ لوگ یہاں رہتے ہیں، ان کو یہاں پہ ہمیں ایک تعصب کے نظر سے دیکھتے. بلکہ اور یہ ابھی کچھ ٹائم پہلے پولیس کی تو بہت بڑی تعداد یونیورسٹی میں موجود تھی. ہماری جو کینٹین ہوتی ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ڈبیٹس ہوتی ہے ہماری، وہاں بھی پولیس ہوتی تھی. یعنی کہ وہاں پہ کھلے عام وہ بیٹھے رہتے تھے جیسے ان لوگوں کا کوئی اپنا کاروبار ہو. ایک اس انداز سے وہ آرڈر کرتے تھے. ان کے ہاتھ میں جو پستول لگائی ہوتی، یہ سب یعنی کہ ایک ادارے میں یہ کھلے عام گھوم رہے تھے. ہمارے پاس ویڈیوز پڑی ہوئی، لڑکیوں کو تنگ کیا گیا، مطلب ایک ایک مس بھی وہاں پہ یہ لوگ آپس میں بھی کرتے تھے، لڑکیوں کو بھی تنگ کرتے. ایک الگ سا ماحول تھا. مطلب ہم اس چیز کے اس پہ بات کریں گے تو یہ کہیں گے آپ لوگوں نے قانون پہ ہاتھ ڈالا ہے. اسی بنیاد پہ جیل لے کے جاتے، پیار کرواتے. مطلب یعنی کہ ہمارے لیے تو مشکل یہاں پہ رہنا. ہمیں ہاسٹل سے نکال دیا، یا ہمارے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، پولیس ڈائریکٹ آتی ہے، ہمیں کسی نہ کسی کیس میں
लेके जाते हैं। تو دوستو اوور آل ہم نے یہ ڈسکشن کی پنجاب یونیورسٹی کی کرنٹ سچویشن کے حوالے سے وہاں کی. تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ کلوزنگ ریمارکس اگر دینا چاہیں ڈسکشن کے اینڈ. بالکل کلوزنگ ریمارکس میرا مطالبہ پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہوگا یا ان کی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو مسائل ہے جو آپ فیس کر رہے ہیں یہ تنظیم کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ اسٹوڈنٹ کا مسئلہ ہے. جب بھی نئی پالیسی آتی ہے تو اس سے سب افیکٹ ہوتے ہیں چاہے کونسلس کے اسٹوڈنٹس ہو یا نیوٹرل اسٹوڈنٹس ہو. تو لہٰذا جتنے بھی مسائل ہے کیمپس کے اندر ان سب مسائل کے لیے ہم سب نے اکٹھا ہونا ہے اور مزاحمت کرنی ہے. اور اس میں ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھنا ہوگا کہ یہ اسٹوڈنٹ فلاں علاقے سے ہے اس لیے یہ مسئلہ فیس کر رہے ہیں. اس میں یہ جو بھی اسٹوڈنٹ جس علاقے سے جیسے فیصل آباد سے ہو, سرگودا سے ہو, بلوچستان سے ہو, سندھ سے ہو, کراچی سے ہو, پشاور سے ہو, سب یہ مسئلے فیس کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہم سب نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اکٹھا ہونا ہے وداؤٹ بیک گراؤنڈ آف کلچر, ریلیجن, لینگویج. اور اس مسئلے کو ہم نے ایک حل نکالنا ہے. اور انتظامیہ سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ اسٹوڈنٹس اس قوم کے بچے ہیں, اس قوم کا ایک سرمایہ ہے, اس کو ضائع نہ کرے. اسٹوڈنٹس کے مسئلے پر آپ لوگ بھی غور کریں اور جو مسئلے ہیں چل رہے ہیں اس کے لیے آپ ہمیں ضرور ایک ٹیبل ٹاک کے لیے ایک راستہ نکالے کہ مسئلے کا حل نکال سکے. اور آخر میں ایک بار پھر آپ کو بہت شکریہ ہماری طرف سے اور ہماری تنظیم کی طرف سے. تو دوستو یہ آپ نے دیکھا جو ہماری ہاسٹلز والے ایشو سے بات شروع ہوئی جس میں ہم نے پھر اس کے بعد سرویلنس, فیسوں کے مسائل, ہیرسمنٹ کے مسائل اور ان تمام ایشوز کو ہم نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی. اور امید ہے کہ ہم بہت سے جو ناظرین ہیں ان کے مسائل کے یا ان کے سوالات کا جواب دینے میں کامیاب ہوئے ہوں گے اور جو آواز ہے اسٹوڈنٹس کی پنجاب یونیورسٹی کے ان کو ذرا آگے پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہوں. بہت شکریہ.